وہ تیری خاطر شادمان ہو کر گویا رقص کرے گا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت صفنیہ نبی کی کتاب 3 باب 14 سے 18 آیت مقدسہ۔ خداوند کا فرمان ہے، اے بیٹی صہیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل تو للکار، اے بیٹی یروشلم اپنے سارے دل سے خوشی منا اور شادمانی کر۔ خداوند نے تجھ پر کی قضا کو منسوخ کر دیا ہے، اس نے تیرے دشمن کو نکال دیا ہے۔ خداوند شاہ اسرائیل تیرے درمیان ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا کہ اے صہیون خوف زدہ نہ ہو، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان ہے اور قادر ہے کہ نجات دے۔ وہ تیرے باعث خوش ہو کر للکارے گا، وہ چپکے چپکے محبت رکھے گا، وہ گویا عید کے دن تیری خاطر شادمان ہو کر رقص کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ خوشی سے للکارو، کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم تمہارے درمیان ہے۔ اس روز تو کہے گا، یقیناً خداوند میرا مخلص ہے، میں اطمینان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا۔ خداوند ہی میری قوت اور توانائی ہے اور وہی میرا مخلص ہے۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ جماعتی جواب۔ خوشی سے للکارو، کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم تمہارے درمیان ہے۔ قوموں میں اس کے کاموں کو مشہور کرو، بشارت دو کہ اس کا نام اعلیٰ ہے۔ جماعتی جواب۔ خوشی سے للکارو، کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم تمہارے درمیان ہے۔ خداوند کی مدح خوانی کرو، کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں۔ تمام زمین پر اس بات کی خبر ہو، اے صہیون کے باشندو خوشی سے للکارو، کیونکہ تمہارے درمیان اسرائیل کا قدوس عظیم ہے۔ جماعتی جواب۔ خوشی سے للکارو، کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم تمہارے درمیان ہے۔ آمین۔ خداوند بہت ہی نزدیک ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 4 باب 34 سے 7 آیات مقدسہ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، جن کا میں مشتاق ہوں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم دلی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند نزدیک ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں دعا اور منت سے شکر گزاری کے ساتھ تمہاری درخواستیں خدا کے حضور کی جایا کریں، اور خداوند کی سلامتی جو ساری سمجھ سے باہر ہے، تمہارے دلوں اور تمہاری عقلوں کی مسیح یسوع میں نگہبانی کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 3 باب 10 سے 18 آیت۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس وقت لوگوں نے یوحنا سے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو بانٹ دے جس کے پاس نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور محصل بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اسے کہا
کیا استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لو۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے یہ کہہ کر پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا کہ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر اکتفا کرو۔ اور جب لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے، تو یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ اور وہ نصیحت کی بہت سی اور باتیں کر کے لوگوں کو خوشخبری دیتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔